السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی صفت الدجال۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت الدجال، دجال کا حلیہ اور کیفیت کا بیان۔ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الدجال فقال الا ان ربکم لیس باعور الا وانہ اعور عینہ الیمنی کانہ عنبۃ طافیۃ۔ حضرت نافع ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، بے شک تمہارا رب وہ کانا نہیں ہے، خبردار، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وہ دجال تو کانا ہوگا، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس دجال کی داہنی آنکھ ایسی ہے جیسے پانی میں تیرتا ہوا انگور، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس کی داہنی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پانی میں تیرتا ہوا انگور۔ اس حدیث شریف میں دجال کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ مہنگا ہوگا، ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر دجال کے متعلق اور بھی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جیسے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے مومن ہی پڑھیں گے۔ وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر۔ باب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدینہ، دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عن قتادة عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الدجال المدینة فیجد الملائکة یحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال ان شاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ کی طرف آئے گا، وہ فرشتوں کو نگرانی کرتا ہوا جب دیکھے گا تو اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ فیجد الملائکۃ یحرسونها، وہ فرشتوں کو پائے گا، فرشتے شہر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال ان شاء اللہ، اللہ نے چاہا تو مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہ ہوں گے۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یمان والکفر من قبل المشرقین والسکینۃ لأہل الغنم والفخر والریاء فی الفدادین اہل الخیل واہل الوبر۔ یأتی المسیح اذا جاء دبر احد صرفت الملائکۃ وجہہ قبل الشام وہناک یہلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمنی ہے اور کفر مشرقی ہے، اور عاجزی مسکنت وہ بکری والوں میں ہوتی ہے، فخر اور ریا تکبر فی الفدادین، فدادین میں یعنی گھوڑے اونٹ والوں میں، واہل الوبری اور خیموں میں رہنے والوں میں ہوتا ہے۔ یأتی المسیح اذا جاء دبر احد صرفت الملائکۃ وجہہ قبل الشام وہناک یہلک۔ دجال مسیح آئے گا اور جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے
آئے گا تو فرشتے اس کے منہ کو شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ شام ہی میں جا کر ہلاک ہو جائے گا۔ باب ما جاء فی قتل عیسی بن مریم الدجال، عیسیٰ بن مریم کا دجال کو قتل کرنے کا بیان۔ عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ وفي الباب عن عمران بن حسين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان۔ اگلی روایت عن قتادة قال سمعت انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الكذاب۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں کہ جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے ڈرایا نہ ہو۔ الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مکتوب بین عینیہ کافر۔ اور یہ دوسری دجال سے متعلق اس حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا جس کو مسلمان ہی مومن ہی پڑھ سکیں گے۔ ھذا حدیث صحیح۔ باب ما جاء فی ذکر ابن صیاد، ابن صیاد کا ذکر۔ بنو نجار کے حلیف یہود مدینہ میں سے ایک یہودی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس میں بہت ساری غیر معتاد چیزیں تھیں اور اس کے والدین میں بھی بعض عجائبات موجود تھے اور ایسی علامات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال اور اس کے والدین کے لیے بیان کر چکے تھے۔ اس کا نام صوف یا عبداللہ تھا۔ اس کو ابن صیاد یا ابن صائد کہا جاتا تھا۔ یہ کاہنوں جیسا چکر باز تھا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کذب اور غلط بیانی اور کبھی سچ ملے جلے اثرات و انداز و پینترے بدلتا رہتا تھا، جیسے کہ احادیث میں ہم پڑھیں گے۔ عن ابی نضرة عن ابی سعید قال صحبني ابن صیاد اما حجاجا و اما معتمرین فانطلق الناس وتركت انا وهو فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة قال فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أتاني بلبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب فكرهت أن أشرب من يدي شيئا لما يقوله الناس فيه فقلت له هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن فقال لي يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم أنتم أعلم الناس بحديث رسول الله يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله إنه كافر وأنا مسلم ألم يقل رسول الله إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة ألم يقل رسول الله لا تحل له مكة والمدينة ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب عليه ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خيرا حقا والله إني لأعرف وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض فقلت تبا لك سائر اليوم۔ سیدنا ابو سعید نے کہا کہ ابن صیاد حج عمر میں میرے ساتھی تھا
اور لوگ تو چلے گئے، میں اور وہ باقی رہ گئے۔ فانطلق الناس وتركت انا وهو، میں اور وہ باقی رہ گئے۔ جب میں اس کے ساتھ تنہا رہ گیا تو میں اس سے ڈرا اور مجھے اس سے وحشت ہوئی۔ استوحشت منه مما يقوله الناس، اس سبب سے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے عجیب عجیب۔ جب میں اترا تو میں نے اس سے کہا اپنا سامان وہاں اس درخت کے نیچے رکھو۔ اتنے میں اس نے ایک بکری دیکھی، پیالہ لیا اور چلا اور بکری سے دودھ دھوا۔ پھر میرے پاس دودھ لے کر آیا اور کہنے لگا اے ابو سعید پیو۔ میں نے اس کے ہاتھ کی چیز پینا ناپسند کی۔ لقد هممت ان آخذ حبلا کریت ان اشرب من یده شیئا لما یقول الناس فیہ، اس سبب کہ جو لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہہ رہے تھے اس لیے میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ پینا پسند نہیں کیا۔ فقلت لو هذا اليوم يوم صائف، میں نے کہا کہ آج گرمی ہے، میں دودھ پینا اس میں پسند نہیں کرتا۔ فقال لی یا ابا سعید، اس نے کہا اے ابو سعید میں نے ارادہ کیا ہے کہ رسی کا پھندا درخت پر باندھوں اور اس سے اپنے گلے میں پھانسی لگا کر مر جاؤں۔ فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفيا، اس سبب سے کہ لوگ میرے بارے میں قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں سے تنگ آ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھانسی لگا لوں، اور لوگوں پر میرا معاملہ پوشیدہ رہ گیا ہے لیکن تم پر تو پوشیدہ نہیں رہے گا، کیونکہ اے انصار کی جماعت تم لوگ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واقف ہو۔ کیا رسول اللہ نے دجال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ اور کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا؟ انہ عقیم لا یولد له، وہ عقیم ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور میں نے تو اپنا لڑکا مدینہ میں چھوڑا ہے۔ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور جبکہ میں تو مدینہ کا باشندہ ہوں اور اب تمہارے ساتھ مکہ چل رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ شاید لوگوں نے اس کے متعلق غلط خبریں اڑا رکھی ہیں۔ پھر وہ بولا اے ابو سعید خدا کی قسم تمہیں سچی خبر دوں گا، خدا کی قسم بے شک میں اسے پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کس خطے زمین میں ہے۔ یہ بات سن کر ابو سعید نے کہا کہ تب لک سائر الیوم، سارے دن کی ہلاکت ہو۔ عن ابی سعید قال لقي رسول الله ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذوابة ومع أبو بكر وعمر، فقال له رسول الله تشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنك أني رسول الله؟ فقال النبي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ فقال النبي ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فوق البحر؟ قال ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا۔ قال النبي لبس عليه فدعاه۔ حضرت ابو سعید سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن صائد سے مدینہ کے ایک راستے میں ملے، آپ نے اس کو روک لیا۔ وہو غلام یہودی ولہ ذوابۃ، وہ ایک یہودی لڑکا تھا اور اس کے چوٹی تھی، چوٹی اس نے باندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آگے سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پر اس کے رسول و قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پانی کے اوپر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سمندر کے اوپر شیطان کا عرش دیکھتا ہے؟ پھر فرمایا تو اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ایک سچا اور دو جھوٹے، آرا صادقا و کاذبین، ایک سچا اور دو جھوٹے، یا یہ کہا صادقین و کاذبین، دو سچے اور ایک جھوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا،
پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ فدعاہ، ہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صیغہ امر ہے، ودع یدعو سے امر کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ واحد یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، امر حاضر تثنیہ۔ فترکاہ، خطاب للشیخین المکرمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمكث ابو الدجال وامه 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شيء واقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله ابويه فقال ابوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه ممرأة فرضاخية طويلة الثديين. قال أبو بكر فسمعت بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله فيهما قلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة فكشف عن رأسه فقال ما قلت ما قلنا هل سمعت ما قلنا؟ قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دجال سے متعلق انہوں نے علامات سنی تو انہوں نے اس یہود کے اس شخص کے پاس چلے گئے اور اس کے سے سامنے ساری علامات دیکھ لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال تک دجال کے والدین وہ لا ولد رہیں گے۔ یمکث ابو الدجال و امہ، دجال کے والدین 30 سال تک لا ولد رہیں گے، اس کے بعد ایک ان کا بیٹا ہوگا جو تمام چیزوں سے زیادہ نقصان دہ اور تمام چیزوں میں کم فائدہ دینے والا ہوگا۔ اقلہ منفعتا و اضرہ شیئا، یعنی کہ فائدہ وہ بہت کم ہوگا اور نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی اور اس کا دل نہ سوئے گا۔ پھر آپ نے ہمیں اس کے باپ کا حلیہ بتایا، آپ نے فرمایا اس کے باپ کا حلیہ یہ ہوگا کہ قد لمبا، بدن چوہرا، ضرب اللحمی، جسم گوشت سے بھرا ہوا ہوگا، اور ناک ایسی کأن انفہ منقار، کسی پرندے کی چوچ ہو، اس کی ماں بدن کی موٹی، پستان لمبے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا کہ مدینہ میں ایک یہودی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں اور زبیر بن عوام دونوں تحقیق کے لیے گئے اور اس کے والدین کے پاس پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیان کی ہوئی کیفیات ان کے اندر موجود تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی بیٹا ہوا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا مکثنا 30 عام لا یولد لنا ولد، کہ ہم 30 سال ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ثم ولد لنا غلام، اب ہماری ایک اولاد ہوئی ہے، اعور، وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھینگا ہے، اور اضر شیء و اقلہ منفعۃ، وہی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ زیادہ نقصان دینے والا اور مفید کم۔
اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ ہم اس کے پاس سے نکلے تو دیکھا ایک کملی میں دھوپ میں لپٹا ہوا پڑا ہے اور وہ بچہ لہو ہم ہمتن اور کچھ بن بنا رہا ہے۔ فکشف عن راسیہ، اتنے میں اس نے چادر اپنے سر سے اٹھائی اور وہ بولا ما قلتما، تم دونوں نے کیا کہا ہے؟ قلنا هل سمعت ما قلنا، تو ہم نے کہا تو نے جو ہم دونوں نے باتیں کی ہیں تو نے سن لی ہیں؟ اس نے کہا نعم ہاں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یہ ہے ابن سیاد۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، عن ابن عمر ان رسول اللہ مر بابن صیاد فی نفر من اصحابه فیہم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ظهره بيده ثم قال تشهد أني رسول الله، فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين. قال ثم قال ابن صياد للنبي أتشهد أنك ثم قال ابن الصياد للنبي أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي آمنت بالله وبرسوله. ثم قال النبي ما يأتيك؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي خلت عليك الأمر. ثم قال رسول الله إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن الصياد هو الدخ. فقال رسول الله اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله إذن لي فاضرب عنقه. فقال رسول الله إن يكن حقا فلن تسلط عليه وإلا يكن فلا خير لك في قتلي. قال ابو عبد الرزاق یعنی الدجال۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ ابن سیاد کے پاس سے گزرے، فیہم عمر بن الخطابی، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے، وہو یلعب مع الغلمان عند اتم بنی مغالہ، وہ ابن سیاد بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہو غلام، جبکہ وہ خود بھی ایک لڑکا تھا۔ اس نے رسول اللہ صحابہ کی آمد کو محسوس بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا آتا ہے؟ ما یاتی کا تیرے پاس کیا آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا ایک سچا اور ایک جھوٹا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے، اور اپنے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سوچی یوم تأتی السماء بدخان مبین، بطور امتحان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ آیت سوچ لی تھی۔ سورۃ الدخان کی آیت ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اخسأ فلن تعدو قدرک، تو پست ہو اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے یہ فرمایا ان یکو حقا فلن تسلط علیہ، اگر یہ حق پر ہے تو تم اس پر فلن تسلط علیہ، تو تم ہرگز اس پر مسلط نہ ہو سکو گے، وَإِلَّا يَكُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِي، اگر یہ ایسا حق پر اور خیر پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی مراد دجال ہے، یعنی اگر یہ واقعی دجال ہے تو پھر اگر تم آج تو اس پر مسلط ہرگز نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کا ظہور ایک زمانے کے بعد ہو کر رہنا ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی ہے، اس کا ظہور ہو کر رہنا ہی ہے، آج تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے۔
اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ باب بلا عنوان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی انسان سانس لینے والا آج کے دن زمین پر ایسا نہیں ہے، تأتی علیہا 100 سنت، جس پر 100 سال گزریں۔ اگلی روایات کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت زمین پر کوئی ایسا انسان موجود نہیں کہ جس پر 100 سال گزریں۔ عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثم أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياتي فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله تلك فيما يتحدثونه من هذا الحديث عن 100 سنة وإنما قال رسول الله لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن۔ سیدنا ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر زندگی میں ہمیں رات عشاء کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو جتنے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی بھی آج رات سے پورے 100 سال گزرنے پر باقی نہیں رہے گا۔ لا یبقى ممن هو على ظہر الارض، روئے زمین پر جتنے انسان موجود ہیں وہ کوئی 100 سال گزرنے پر باقی نہیں رہے گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق لوگ آپس میں بات کرتے وقت غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ 1 صدی گزرنے پر یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ کا یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ 1 صدی گزرے گی تو اوسطاً میری امت کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہے، تو اس صدی کے گزر جانے پر ہمارے جو لوگ موجود ہیں ان میں کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح، ہوا کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيه وشر ما أمرت به۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہوا کو برا بلا مت کہو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، اور جب تم ہوا کو ناپسند دیکھتے ہو تو پھر تم یہ دعا پڑھو، اے اللہ بے شک میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کی دعا کرتا ہوں، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، اور اس ہوا میں جو ہے اس کی بھلائی کی، اور جو اس کو حکم دیا گیا اس کی بھلائی کی میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الرِّيحِ، اے اللہ بے شک ہم اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور جو ہوا میں جو کچھ ہے بارش اس کی بھلائی کا ہم سوال کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الرِّيحِ، اور ہم آپ سے اس ہوا کے شر کی پناہ مانگتے ہیں، وہ شر ما فیہ، اور اس ہوا میں جو شر ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو آپ نے ہوا کو حکم دیا، جو ہوا کو حکم دیا گیا اس کی برائی سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم انا نسألک من خیر هذا الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذا الریح وشر ما فیہ وشر ما امرت به۔ اے اللہ ہم آپ سے
اس ہوا کی بھلائی اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی مانگتے ہیں، اور جو ہوا کو حکم دیا گیا اس کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اور وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذَا الرِّيحِ، اور اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی برائی سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی برائی سے، اور جو کچھ اس کو حکم دیا گیا ہے اس کی برائی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب بلا عنوان۔ عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميم الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم أن ناس من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة ناشرۃ شعرها الی آخرہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ہنسے، پھر فرمایا کہ تمیم داری نے ایک واقعہ مجھے بیان کیا ہے، میں خوش ہوا، میں نے پسند کیا کہ تمہیں بھی یہ واقعہ بیان کر دوں۔ کچھ فلسطین کے لوگ کشتی میں سوار ہو کر چلے کہ طوفان نے گھیر لیا، طوفان نے فجالت بہم، طوفان نے ان کو گھیر لیا اور انہیں ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ کیا دیکھتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا، کہ ایک ایسا جانور ہے جو بکھرے طویل بالوں کے لباس والا ہے۔ فَقَالُوا مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جاسوسی کرنے والا ہوں۔ قالوا فأخبرینا، وہ کہتے ہیں کہ فأخبرینا، تو کوئی خبر دے۔ تو اس نے آگے سے کہا لا اخبرکم ولا استخبرکم، کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ پوچھوں گا، ولکن ائتوا اقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم، لیکن تم اس گاؤں کے آخری کنارے پر جاؤ، وہاں جو تمہیں بتائے گا اور پوچھے گا۔ فأتینا اقصى القرية، چنانچہ ہم گاؤں کے آخری سر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں فإذا رجل موثق بسلسلة، کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اخبرونی عن عین زغر، کہ بتاؤ چشمہ زغر کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا ملآ تدفق، کہ وہ پر ہے۔ قال اخبرونی عن البحیرہ، تدفق وہ پر بھی ہے اور جوش بھی مارتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اخبرونی عن البحیرہ، کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ ملآ تدفق، کہ وہ بھی پر ہے اور جوش مارتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرونی عن نخل بیسان الذی بین الاردن و فلسطین هل اطعم، کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، کیا اس میں پھل آ گئے ہیں؟ کیا اس میں پھل آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نعم۔ قال اخبرونی عن النبی هل بعث، پھر اس نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں بتلاؤ، کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں آخری نبی؟ تو ہم نے کہا نعم۔ قال اخبرونی کیف الناس الیہ، تو اس نے کہا کہ لوگوں کا ان کی طرف میلان کیسا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ صراع، بہت تیزی سے میلان بڑھ رہا ہے۔ اس پر کہتے ہیں نزا نزوتن، اس پر وہ اچھلا، اور حتی کاد قلنا فما انت، قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے نکل پڑتا، تو قلنا فما انت، ہم نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ قال انا الدجال، تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ وانه يدخل الامصار كلها الا طیبہ وطیبۃ المدینہ، دجال طیبہ کے علاوہ ہر تمام کے تمام شہروں میں جائے گا، اور طیبہ سے مراد وہ مدینہ منورہ ہے۔
اگلی حدیث دیکھ عن جندب عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ان يذل نفسه کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. صحابہ نے عرض کیا کیف یضل نفسه کہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا. آپ نے فرمایا کہ یتعرض من البلاء لما لا يطيق کہ وہ مصیبت سے اپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دوچار کرے جسے جھیلنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. جی اگلی روایت دیکھیں عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله نصرته مظلوما كيف انصر ظالما قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك اياه. حضرت انس بن مالک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی ظالم ہو یا مظلوم کی مدد کر. تو کہا گیا یا رسول اللہ میں مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کرتا ہوں کیف انصرہ ظالما ظالم ہونے کی حالت میں اس کی مدد کیسے کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اسے ظلم سے باز رکھو اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے. اگلی روایت عن ابی موسیٰ عن وہب بن منبہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سکن البادیت جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتى ابواب السلطان افتتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیہات کا رہائشی ہوا جفا تو سخت دل ہوا ومن اتبع الصید غفلا جو شکار کے پیچھے ہوا وہ غافل ہوا اور جو بادشاہوں کے دروازے پر آیا فتنے میں مبتلا ہوا. یہاں حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی یہ بات ہے کہ بالکل جنگلات اور دور دراز دیہات میں رہنا انسان کی صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے اور عادات کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جفا وہ سخت دل ہوا ترشی تند خوئی اجڑا پن نام معلوم کیا کیا حیوانی صفات گھر کر جاتی ہیں جبکہ شہروں میں شہوانی عادات گھیر لیتی ہیں. ایسے افراد علم و عمل تربیت تقویت علاج و معالجہ ضروری معلومات تک سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں. کتنے علاقوں کی خبریں سننے کو ملیں کہ وہاں مردے پر جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ عام طور پر دور دراز جنگلات کے رہنے والے وہ علم دین سے ناواقف رہ جاتے ہیں آداب اور تہذیب و تمدن سے دور رہتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی من اتبع الصید غفلا اس میں کبوتر بازی دیگر وہ تمام فضول کام آ جاتے ہیں جو طاعات عبادات اور اعمال و اخلاق سے غفلت برتنے کا سبب بنتے ہیں. لہو و لعب قساوت و غفلت کا سبب بنتے ہیں جن میں کوئی دینی دنیاوی فوائد نہ ہو بلکہ صرف وقت کا ضیاع ہو بلکہ وقت صحت کی بربادی کا سبب بنتا ہو. اگرچہ تفریحات اور جائز ہیں ایسی تفریحات جو کسی خلاف شرع کام یا کاموں کے ارتکاب کا باعث نہ بنے. ومن اتی ابواب السلطان افتتنا اس کی مثال یوں ہے خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر کٹنا خربوزے کو ہے. عالم خود جائے یا بلایا جاوے دونوں صورتوں میں نقصان اسی کا ہے. سیدھا شریعت پر چلے گا تو جان کو خطرہ اور اگر دین میں گڑبڑ اور مداہنت کرے گا تو ایمان کو خطرہ بن جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ آزمائش میں ہے. اگلی حدیث ہے سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن يكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
آپ نے فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور تم بہت کچھ مال غنیمت حاصل کرو گے، وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ فمن ادرک ذلک منکم، پس جو اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، بلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ جو جان بوجھ کر میرے طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اگلی روایت عن حذیفہ قال قال عمر ایکم یحفظ ما قال رسول اللہ فی الفتنہ فقال حذیفہ انا، قال حذیفہ فتنة الرجل فی اہلی ومالی وولدی وجاری تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلق. قال عمر أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد فقلت لمسروق سل حذيفة عن الباب فسأله فقال عمر، جی تو نے جواب دیا کہ وہ کون ہے، وہ عمر ہے۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے، حضرت عمر نے فرمایا ایکم یحفظ ما قال رسول فی الفتنہ، کہ فتنے کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کون زیادہ یاد رکھتا ہے؟ حذیفہ نے کہا میں یاد رکھتا ہوں۔ آدمی کا فتنہ اس کے اہل، مال، اولاد، پڑوسی میں ہوتا ہے جس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لست عن هذا اسألک، کہ میں نے اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھا لیکن اس فتنے کا پوچھتا ہوں جو سمندری موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المؤمنین، آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے، بابن مغلقن۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا بل یکسر، بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اس صورت میں وہ قیامت تک بند ہی نہیں کیا جائے گا، جب وہ توڑ دیا جائے گا دروازہ تو پھر تو وہ قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا۔ حماد کی روایت میں ہے کہ ابو وائل نے مسروق سے کہا کہ حذیفہ نے دروازے کے متعلق دریافت کیجئے کون مراد ہے؟ فسألہ، مسروق نے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے بتایا کہ اس سے حضرت عمر مراد ہیں، کہ یہ دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔ عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على الظلم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علی الحوض۔ جی یہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، ہم 9 آدمی تھے، 5 ایک اور 4 ایک، خمسۃ و اربعۃ، اس طرح 9 آدمی تھے۔ ایک گروہ عرب تھا اور ایک گروہ عجم کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، کیا تم نے سنا ہے کہ میرے بعد امیر ہوں گے؟ سو جو کوئی ان پر داخل ہو اور جھوٹ پر ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کرے گا تو وہ شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں اور نہ میرے پاس حوض پر وارد ہوگا، نہ وہ میرے پاس لیس بوارد علی الحوض، اور جو شخص ان پر داخل نہیں ہوا ولم يعینهم علی ظلم، اور نہ ان کے ظلم کی پر ان کی اعانت کی اور نہ جھوٹ پر ان کی تصدیق کی، وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے پاس حوض پر آ کر مجھے ملے گا اور میں اس کے حوض کوثر پلاؤں۔ قال هارون وحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن ابي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي نحوه. قال هارون وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن ابراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي نحو حديث مسعر. وفي الباب عن حذيفة وابن عمر، 2 سندوں کے ساتھ بھی حدیث سابق کی مثل روایت کی گئی ہے، اور اس باب میں حضرت
حذیفہ اور ابن عمر سے روایات موجود ہیں۔ باب عن انس بن مالك قال قال رسول الله ياتي على الناس زمان الصائر فيهم على دين كالقابض على الجمر۔ حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم، کہ اس میں الصابر فیہم علی دینی، دین پر صبر کرنے والا، یعنی دین پر ثابت قدم رہنے والا، وہ کالقابض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں پکڑنے والا ہو، یعنی اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ الصابر فیہم علی دینہ، کہ اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے والا لوگوں کے درمیان ایسا ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں پکڑنے والا۔ اس کے لیے جس قدر تکلیف ثابت ہوتا ہے، اسی طرح دین پر ثابت قدم رہنا اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ اگلی روایت ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ اذا مشت امتی المطیطیہ وخدمها ابن الملوک ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مشت امتی المطیطیہ، جب میری امت متکبروں کی چال چلے گی، وخدمها ابناء الملوک، اور بادشاہوں کے لڑکے یعنی شاہان روم و فارس کے لڑکے اس کی خدمت کریں گے، سلط شرارها علی خیارها، تو اس وقت میری امت کے برے لوگ اچھوں پر غالب اور مسلط کر دیے جائیں گے۔ وبی قال حدثنا بذلك محمد بن اسماعیل الواسطی قال حدثنا ابو معاویہ عن یحیی بن سعید الانصاری عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، اور ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے۔ باب عن الحسن عن ابي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعت من رسول لما هلك كسرى قال من استخلف قالوا ابنته فقال النبي لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله فعصمني الله به۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک حدیث کی وجہ سے بچا لیا جو میں نے رسول اللہ سے سنی تھی، کہ وہ کیا تھی کہ جب کسرا کا انتقال ہوا اور وہ مر گیا تو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا من استخلفو، کہ اس کا جانشین کس کو بنایا، لوگوں نے اس کے جانشین کس کو بنایا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ابنتہ، اس کی بیٹی کو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنایا۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ بصرہ میں تشریف لائیں تو میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث یاد کی اور اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے محفوظ رکھا۔ اگلی روایت ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ وقف علی الناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند بیٹھے آدمیوں پر کھڑے ہوئے، فقال، آپ نے فرمایا کیا میں تم میں سے بہتر کی تمہارے برے سے خبر نہ دوں؟ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا تم میں بروں میں سے تم میں بہتر لوگوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ راوی نے کہا کہ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی تو پھر ایک آدمی نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، ہمیں ہمارے بھلوں کی بروں سے خبر دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ،
تم میں اچھا وہ ہے کہ جس سے اچھائی کی امید کی جائے، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں، وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ، اور تم میں سے برا وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید ہی نہ کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ نہ ہو۔ تو کسی سے بھلائی کی امید کا ہونا کہ اس کے اچھا ہونے کی ایک علامت ہے۔ جی اگلی روایت ہے عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب عن النبی قال الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارهم خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیار امرائکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہارے اچھے حکمران کون ہیں اور برے حکمران کون ہیں۔ ہم نے پھر فرمایا خیارہم الذین تحبونہم ویحبونکم، اچھے حکمران تو وہ ہیں جن سے تم محبت رکھو اور وہ تم سے محبت رکھے، تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور برے حکمران تو وہ ہیں جن سے تم عداوت رکھو اور تم سے وہ عداوت رکھیں، اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ عن ضبة بن محصن عن سلمة عن النبي قال إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، ہاں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان سے قتال نہ کرنا۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب تم پر ایسے حکمران ہوں گے کہ تم ان سے بھلائی بھی دیکھو گے اور برائی بھی دیکھو گے۔ فمن انکر فقد برئ، ہم نے فرمایا جس نے نکیر کی وہ بری ذمہ ہے۔ یہاں پر نکیر باللسان ہے، یعنی کہ زبان سے اس نے انکار کیا تو وہ بری ہے نفاق سے، مداہنت سے۔ ومن کریہ فقد سلم، اور جس نے دل سے برا جانا تو وہ بھی سلامت رہا۔ لیکن من رضی و تابع فقیل یا رسول افلا نقاتلہ، لیکن جو راضی اور تابعدار ہوا تو اس کے بارے میں آپ نے سلامت اور بری ذمہ ہونے کے لیے کوئی حکم نہیں لگایا، تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاک ہوا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم ان سے جنگ نہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء بہترین ہوں اور تمہارے مالدار وہ سخی ہوں، سمحاءکم، اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، تو پھر زمین کی سطح، زمین کی پشت، زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے زندہ رہنا پھر بہتر۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، جب تمہارے حکمران ہی وہ شریر ہوں، برے ہوں، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات وہ عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو اس وقت زمین کا پیٹ وہ زمین کے پشت سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس وقت تمہارا مرنا زندہ رہنے سے وہ بہتر ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث صالح المری وصالح في حدیث غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح، خود تو رجل صالح ہے لیکن اس کا کوئی متابع نہیں ملا۔ اگلی روایت ہے عن ابی الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به هلک ثم یأتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا۔ یعنی کہ کیا خوبصورت حدیث ہے، آج کل جو لوگ ہیں اگر وہ 10ویں حصے پر بھی چلیں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو من ترک منکم عشر ما امر به ہلکا،
کہ اس میں جس کو جتنا حکم دیا گیا اس کا 10واں حصہ بھی کسی نے چھوڑا تو وہ ہلاک ہوگا۔ من ترک منکم، تم میں سے جس نے جس کام کا حکم دیا گیا اس کا 10واں حصہ بھی اگر چھوڑ دیا تو وہ ہلاک ہوگا۔ اور اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جتنا حکم دیا گیا اس کے 10ویں حصے پر بھی اگر وہ عمل کریں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث نعیم بن حماد عن سفیان بن عیینہ عن ابن عمر قال قام رسول الله على المنبر فقال ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع جذل الشيطان أو قال قرن الشيطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اس طرف فتنوں والی سرزمین، ہا ہونا ارض الفتن، یہ فتنوں والی سرزمین ہے۔ مشرق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ او قال قرن الشیطان، یا یہ فرمایا کہ سورج کا سینگ نکلتا ہے۔ بعض نسخوں کے اندر قرن الشیطان، بعض نسخوں کے اندر قرن الشمس بھی ہے، تو آپ نے یہ فرمایا جذل الشیطان او قرن الشیطان، مراد ایک ہی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ یخرج من خراسان راجات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإیلیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے، فلا یردها شیء، کوئی چیز ان کو پسپا نہ کرے گی، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے، وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ ان کا آغاز و ظہور تو حرمین سے ہوگا، مگر عسکری قوت کے ساتھ یہ خراسان سے حملہ آور ہوں گے۔ ایلیا بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک شہر کا نام ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ باب بھی ختم ہوا، ابواب الفتن مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔